بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں اس فون کو ہاتھ نہیں لگانا چاہتا، انسپیکٹر کہہ رہا تھا۔ فون جس طرح لاش کے قریب بستر پر رکھا ہوا ہے، اس سے اس کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ میں تمہارے فلیٹ سے تھانے فون کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا مدعا سن کر میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر نکاحت زدہ انداز میں اپنے گھٹنوں کو تھام کر آہستہ آہستہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ میں سب انسپیکٹر کے ساتھ مقتولہ کی خوابگاہ سے باہر نکلا تو دونوں کانسٹیبل بے ہوش افراد کو بغلوں میں ہاتھ دے کر باہر گھسیٹ رہے تھے۔ اوپر والا واحد پڑوسی جو ہوش میں تھا دور کھڑا خوف اور سکتے کے عالم میں مسلسل سیما کو گورے جا رہا تھا، اور سیما کی لاش اللہ کی پناہ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ بستر پر موت کی آگوش میں لپٹی دروازے سے آنے جانے والوں کو حیرت اور دہشت سے گور رہی ہو۔ کئی گھنٹے گزر جانے کی وجہ سے اس کے چہرے سے زندگی کی ہر رونق معدوم ہو چکی تھی۔ دمکتے ہوئے گلابی رخساروں پر موت کی زردی نے ڈیرے ڈال دیے تھے اور پتھرائی ہوئی آنکھوں میں سے زندگی کی آخری رمق تک مفقود ہو چکی تھی۔ سب انسپیکٹر نے میرے فلیٹ پر آ کر عجلت میں اپنا مطلوبہ نمبر ملایا اور پھر مؤدب لب و لہجے میں کسی کو اپنی اس وقت تک کی کارگزاری کی اطلاع دیتے ہوئے کارروائیوں کے لیے متعلقہ عملے کو بھیجنے کے لیے کہا تھا۔ اسی وقت مجھے پتا چلا کہ اس کا نام محمود تھا اور وہ اپنے انچارج سے بات کر رہا تھا۔ مشکوک آدمی سر سب انسپیکٹر محمود نے کن آنکھوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے ماؤتھ پیس میں وہ الفاظ ادا کیے۔ خوف سے میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ابھی تو کوئی نہیں ملا۔ میں نے دروازہ کھولنے سے پہلے اس کے پڑوسی اور اوپر والے دو فلیٹوں کے مکینوں کو بلا لیا تھا۔ لاش دریافت ہونے کے بعد اب ذرا مقتولہ کے پڑوسی پر محنت کرنے کا ارادہ ہے۔ وہ سنگین گفتگو میرے بارے میں تھی جسے میں نظر انداز نہ کر سکا۔ اس کے بعد بھی محمود فون پر اپنے افسر سے بات کرتا رہا، جس کا ایک لفظ بھی میرے ذہن میں نہیں سما سکا۔ میرے دل و دماغ میں بس ایک ہی بات سما گئی تھی کہ سیما کی لاش دریافت کر لینے کے بعد محمود مجھ پر کچھ محنت کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اور میں پولیس والوں کی اس خفیہ لغت سے اتنا ناآشنا نہیں تھا کہ اپنے اوپر محنت کا ذکر سن کر میرے بدن پر پسینے کی دھاریاں نہ بہہ نکلیں۔ گفتگو ختم کرنے کے بعد محمود نے دوستانہ لیکن نہایت جارحانہ انداز میں میرے شانے پر ہاتھ مارا تھا۔ تم یہیں بیٹھو، میں ہدایت دے کر واپس آتا ہوں، مجھے تم سے کچھ باتیں کرنا ہے۔ میرے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ فلیٹ سے نکلتا چلا گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے اٹھا تھا۔ میرے اندازے کے عین مطابق اس نے باہر نکل کر میرے فلیٹ کا دروازہ بند نہیں کیا تھا، جسے میں نے آہستگی سے بند کر دیا اور لپک کر فون کے پاس آ گیا۔ مجھ پر محنت شروع کی جانے والی تھی جسے سہ لینا میری اپنی قوت برداشت پر منحصر تھا، لیکن اسے ٹالنا میرے بس سے باہر تھا۔ پولیس والوں کے مقابلے میں اس وقت میں ایک کمزور ترین حریف تھا جس کی کوئی بھی رگ دبائی جا سکتی تھی۔ میں نے اپنے اصل نام اور عرفیت کا استعمال ترک کیا ہوا تھا۔ بلڈنگ میں اجتماعی ڈکیتی کی نام نہاد واردات کے بعد میں نے پولیس کے ریکارڈ میں اپنا نام پیٹر واک ہی لکھوایا تھا، جس کی سند کے لیے اٹالین پاسپورٹ میری تحویل میں تھا، جسے میں نے یورپ میں کامیابی کے ساتھ استعمال کیا تھا۔ یورپ کی پولیس اور وہاں کے اہلکار اپنے سائنسی طور طریقوں کی بنا پر ہم سے بہت آگے تھے، لیکن میں جانتا تھا کہ تفتیش کے دیسی طریقوں میں ہماری پولیس کا مد مقابل دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ میں پیٹر واک ہونے کے ثبوت میں اپنا پاسپورٹ پیش کر سکتا تھا، لیکن اسے پھاڑ کر تلف کر دیا جاتا تو میں اپنی داد رسی کے لیے اطالوی کونسل سے بھی رجوع نہیں کر سکتا تھا۔ سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ میں اٹالین بن جانے کے باوجود اطالوی زبان سے ناواقف تھا اور مقامیوں کے لب و لہجوں میں اردو بولتا تھا۔ اس بنا پر کوئی بھی دیسی حاکم بے آسانی مجھ پر ہاتھ ڈال سکتا تھا۔ پاکستانی شہری چکر چلا کر غیر ملکی حکام کو فریب دے سکتے تھے، لیکن غیر ملکی اہلکاروں کو اس فریب میں مبتلا کرنا دشوار تھا، کیونکہ یہاں ایک حمام میں سب ہی ننگے تھے اور ایک دوسرے کے طریقہ واردات سے بھرپور واقفیت رکھتے تھے۔ نام اور شہریت کے بعد سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ میرے اور مقتولہ کے فلیٹ کے درمیان صرف ایک دیوار کا فاصلہ تھا، اور اس کے قتل کے بارے میں اگر کوئی کچھ جان سکتا تھا تو وہ میں ہی ہو سکتا تھا۔ تیسری خرابی یہ تھی کہ اس وقت بھی میرے فلیٹ میں سائلنسر لگے ہوئے پستول سے بیم گن تک کئی غیر قانونی مہلک ہتھیار موجود تھے، اور اگر کسی بنا پر سب انسپیکٹر محمود میرے فلیٹ کی تلاشی لینے پر تل جاتا تو میرے لیے اپنی گردن بچانا محال ہو جاتا۔ محمود مجھ پر محنت کرنا چاہ رہا تھا۔ اب مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ وہ روایتی محنت کی بات کر رہا تھا یا پولیس والوں کی اصطلاحی محنت کا آغاز کرنا چاہ رہا تھا۔ اس وجہ سے میرے لیے بچاؤ کی پیشگی تدابیر اختیار کرنا ضروری ہو گئی تھی۔ ان دنوں پورے شہر میں میرے صرف دو ہمدرد رہ گئے تھے۔ ایک جہانگیر تھا جو بدماشیوں، گنڈا گردیوں اور منشیات فروش
فروشی کے ذریعے بھاری سرمایہ کما کر ان دنوں شریف بن چکا تھا اور اپنی اس نام نہاد شرافت کی وجہ سے وہ کھل کر میری مدد نہیں کر سکتا تھا، اور دوسرا مافیا کا بیورو چیف سیٹھ حبیب تھا جو پچھلی رات ہی حلف برداری کے بعد میرا باس بنا تھا۔ وہ شی والوں کے ساتھ میرے تصادم سے بھی واقف تھا، اس لیے اس سے خاصی مدد کی امید کی جا سکتی تھی۔ کچھ پتہ نہیں تھا کہ محمود کب لوٹ آتا، اس لیے میں نے آنن فانن میں یہ سب سوچ کر ٹریڈ لائن کا نمبر ملایا اور دوسری گھنٹی بجتے ہی میرے کانوں میں سینڈو کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز آ گئی۔ میں شوٹر بول رہا ہوں سینڈو، چیف سے کہنا کہ میری خیر خبر رکھے، شاید پولیس کو میرے پیچھے لگا دیا گیا ہے، میں نے کسی تمہید کے بغیر براہ راست کہا۔ پولیس؟ سینڈو کی تحیر آمیز گھٹی گھٹی آواز سنائی دی اور اسی وقت کسی نے وحشیانہ انداز میں میرا دروازہ دڑ دڑا کر رکھ دیا۔ اس وقت وہ جسارت صرف سب انسپیکٹر محمود ہی کر سکتا تھا، اس لیے میں نے مزید کچھ کہے بغیر فون بند کر دیا اور دوڑ کر دروازہ کھول دیا۔ باہر محمود کھڑا مجھے قہر بار نظروں سے گھور رہا تھا۔ جب میں نے دروازہ کھلا چھوڑا تھا تو اسے بند کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہوا سے بند ہو گیا ہوگا، میں نے بند نہیں کیا تھا۔ اپنی پشت پر محسوس ہونے والا ہوا کے ایک جھونکے سے مجھے جواب سوجھ گیا اور اسی وقت ایک سپاہی محمود کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ شاید تم پیٹر وک کہلاتے ہو اور تمہارے پاس اٹالین پاسپورٹ ہے، محمود نے چبھتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ تمہاری اطلاع درست ہے، میں نے تھوک نگلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ مجھے ابھی تھانے سے یہی بتایا گیا ہے کہ میں تمہاری سفری اور شناختی دستاویز دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر تم نے میرے ساتھ ہیر پھیر کی کوئی کوشش کی تو میں ذرا بھی رعایت نہیں کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے بیلٹ ہولسٹر سے اپنا سروس آٹومیٹک نکال لیا اور مجھے پیچھے دھکیلتے ہوئے اپنے سپاہی کے ساتھ اندر آ گیا۔ اس کے پستول کی نال میری طرف اٹھی ہوئی تھی۔ مجھے ان لوگوں کی طرف سے خطرہ محسوس ہو رہا تھا، لیکن میں اندازہ نہیں لگا سکا تھا کہ سیما کے قتل کی تفتیش کے لیے آنے والے میرے ساتھ اتنی جلدی جارحانہ رویہ اختیار کر لیں گے۔ سب انسپیکٹر محمود نے جس طرح میرے اوپر پستول تانا تھا، اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے اچانک ہی میرے بارے میں کوئی خیال آ گیا تھا جو میرے حق میں کسی طرح بھی سود مند ثابت نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن غنیمت یہ تھا کہ اس آویزش کے شروع ہونے سے پہلے ہی مجھے اتنی مہلت مل گئی تھی کہ میں نے اپنے فلیٹ سے مافیا والے سینڈو کو فون کر کے اپنے خدشات سے آگاہ کر دیا تھا۔ اس کے بدلے ہوئے تیوروں پر مجھے بجا طور پر حیرت ہوئی تھی، لیکن اس کا سبب صرف اتنا تھا کہ اسے جو کچھ چند گھنٹوں بعد کرنا چاہیے تھا وہ فوری طور پر اس پر کار بند ہو گیا تھا۔ میرے دل کا چور اپنی جگہ موجود تھا۔ میں جانتا تھا کہ اپنی شناخت کے بارے میں اس کے شبہات کو دور کرنا میرے لیے زیادہ سہل نہیں تھا، اس لیے میں نے اپنی اندرونی کیفیت کو پوشیدہ رکھتے ہوئے اس کے انداز پر اپنی حیرت کا اظہار برقرار رکھا اور اس کے پستول کی نال کو گورتے ہوئے کسی سحر زدہ معمول کی طرح الٹے قدموں چلتا ہوا ڈرائنگ روم میں داخل ہو گیا۔ محمود نے جارحانہ انداز میں میرے سامنے نشست سنبھال کر پستول ہولسٹر میں واپس اڑسنے کی بجائے اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس کے ساتھ آنے والا سپاہی ڈرائنگ روم کے دروازے پر رک گیا۔ میں سمجھ نہیں سکا کہ تمہیں میرے اوپر اسلحہ نکالنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ میں نے اس کے پستول کے بارے میں پہلی بار معصومانہ انداز میں اپنی زبان کھولی۔ تم جو کچھ چاہتے ہو وہ میں تمہارے سامنے رکھ دوں گا۔ پاکستان میں کسی کا اطالوی نژاد ہونا ایسا سنگین جرم تو نہیں کہ اس سے اسلحے کے بل پر بات کی جائے۔ مجھے قانون پڑھانے کی کوشش مت کرو، وہ تلخ لہجے میں گرایا۔ جو کہا جا رہا ہے وہ کرو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ سلوک تم مقامیوں کے ساتھ کر سکتے ہو، میرے بارے میں تمہیں اطالوی قونصلیٹ کو جواب دینا پڑے گا، میں نے متاسفانہ انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اور اگر تم نے قانون کا ذکر چھیڑ ہی دیا ہے تو پھر مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے تمہیں میرے ملک کے سفارتی حکام کو اس کے جواز کے بارے میں مطمئن کرنا ہوگا۔ جواب میں انسپیکٹر محمود کے منہ سے بے ساختہ ایک غلیظ گالی آزاد ہو گئی۔ اگر اب مجھ سے کوئی بدتمیزی کی تو ٹھوکریں مار مار کر تمہارا چہرہ بگاڑ دوں گا۔ اپنے ہوش میں رہو، اس وقت تم اٹلی میں نہیں بلکہ پاکستان میں ہو۔ میں چاہوں تو ذرا سی دیر میں تمہیں اس فلیٹ سے ہمیشہ کے لیے اس طرح غائب کر دوں گا کہ پھر انٹرپول والے بھی تمہاری ہڈیوں کا سراغ نہیں لگا سکیں گے۔ تم مجھے دھمکیاں دے رہے ہو، میں نے بات الجھانے کی نیت سے احتجاج کیا۔ پاکستان میں ہونے کا یہ مقصد نہیں کہ مجھے کسی بھی قانون کا کوئی تحفظ حاصل نہیں ہے اور میں تمہارے رحم و کرم پر رہ گیا ہوں۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ اپنی مٹھیاں بھینچ کر چند ثانیوں تک مجھے گھورتا رہا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ اسی وقت مجھے کچا چبا جاتا۔ میں تحیر آمیز انداز میں براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ دراصل اس وقت میں فوری طور پر اسے غصہ دلا کر اس کا ذہن معاف کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا تاکہ وہ اپنی ساری توجہ مجھ سے ذاتی انتقام لینے پر مرکوز کر کے خانہ تلاشی جیسے اہم کام کو بھول جائے، کیونکہ فلیٹ
फ्लैट में इस वक्त भी ऐसा असलहा मौजूद था जिसके बारे में मैं कोई भी मकबूल और काबिल कबूल वजाहत पेश नहीं कर सकता था। अगर सब इंस्पेक्टर मेरे फ्लैट से बगैर कानूनी असलहा बरामद करने में कामयाब हो जाता तो मेरा मामला बुरी तरह उलझ सकता था और गुलू खलासी दुश्वार हो जाती। दूसरी तरफ मेरे मुकद्दर ने इस हद तक मेरा साथ दिया था कि पुलिस का सामना करने के बाद भी मेरा जहन पूरी तरह काम करता रहा था और मैंने इंस्पेक्टर के अज़ाइम का अंदाजा लगाकर मुख्तसर सी मोहलत का फायदा उठा लिया था। मुझे पूरा यकीन था कि मेरा पैगाम मौसूल होते ही सैंडो ने अपना काम का आगाज कर दिया होगा। माफिया वाले तो वो लोग थे जो अपने हरीफ मुजरमों को भी पुलिस की गिरफ्त से बचाने के मिशन पर अमल पैरा रहते थे, जबकि मैं तो इनका करीबी हलीफ बन चुका था। मैंने कहा कि अपने शनाख्ती और सफरी कागजात दिखाओ। वो एक एक लफ्ज पर जोर देकर दांत पीसते हुए बोला, इस वक्त अगर मैं इससे महफूज फासले पर और गैर मुल्की होने का दावेदार न होता तो इसने यकीनन अपने दावे के मुताबिक मुझे अपनी ठोकरों पर रख लिया होता। इसलिए मैंने इसका फिक्रा पूरा होने से पहले अपनी जगह छोड़ दी। मेरे ड्राइंग रूम से बाहर निकलने पर इसने कोई तारद नहीं किया, अलबत्ता सिपाही खामोशी से मेरे साथ हो लिया। मैंने अपनी ख्वाबगाह में एक दराज से सफरी कागजात का लिफाफा निकाल लिया जो हुस्ने इत्तेफाक से मैंने बीम गन और पिस्तौल वगैरह से अलग ही रखा हुआ था। सिपाही ने वो लिफाफा वहीं मेरे हाथ से ले लिया। तुमने साहब को नाराज कर दिया है, वो धीमी मगर मुलामत आमेज आवाज में बोला। वलायत का कानून इधर नहीं चलता, यहाँ वही बात ठीक मानी जाती है जो अफसर कहता है, और पुलिस अफसर तो कानून का बादशाह होता है, जिसे चाहे सजा दे, जिसे चाहे बरी करा दे। साहब का मूड ठीक ना हुआ तो वो तुम्हें अंदर करा देगा। मैं तुम्हारे साहब को नाराज करना नहीं चाह रहा था, वो खुद ही भड़क गए। मौका मिल गया तो मैं अब भी माफी मांगने से नहीं झिझकूंगा। मैंने इसके साथ चलते हुए मुसालहाना लहजे में कहा, तुम समझदार आदमी मालूम होते हो। वो हौले से मेरे शाने पर थपकी देकर बुजुर्गाना अंदाज में बोला, अक्लमंद आदमी वही होता है जो अपनी गलती फौरन मान ले। देखो मैं भी तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगा। फिर इसने रुककर अचानक राजदाराना लहजे में सवाल किया था, पीने पिलाने के लिए भी कुछ है तुम्हारे पास? साहब बहिस्की का शौकीन है, शायद तुम इसी वक्त मुझे हवालात में देखना चाहते हो, मैंने तीखे लहजे में कहा। इसने मेरे पास बोतल देख ली तो हदूद का मुकदमा बना देगा। यहाँ आने से पहले लोगों ने मुझे डरा दिया था कि पाकिस्तान में शराब रखने, बेचने, खरीदने या पीने पर दुर्रे मारे जाते हैं। कमाल की बात है वो पुलिस अफसर होकर पीता है। सिपाही जुमानी अंदाज में सर हिलाकर बोला, कागज पर बना हुआ कानून किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज तक किसी को शराब पीने पर सजा नहीं हुई। इसी इलाके में हजारों लोग शराबी होंगे। बात बस इतनी सी है कि सरकार के पास हमारी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए माल नहीं था, तो शायद उन्होंने हमें इस कानून का तोहफा दे दिया। इसकी वजह से हमारी ऊपर की आमदनी बढ़ गई है, और तुम तो शायद मुसलमान ही नहीं हो, तुम पर हदूद का केस बन ही नहीं सकता। साथ बैठकर पीने पिलाने से जरा तल्लकत अच्छे हो जाते हैं, साहब खुश हो जाएगा और तुम्हारी जान बच जाएगी। ड्राइंग रूम में सिपाही मुझसे एक कदम आगे निकल गया और कागजात का लिफाफा अपने अफसर की तरफ बढ़ाता हुआ बोला, ये मुलजम के कागजात हैं सर, वारदात में इसका हाथ हो या ना हो आदमी शरीफ मालूम होता है। आप कता दर गुजर करें तो वो माफी मांगनी चाहता है। आपके इख्तियारात से वाकिफ होते ही इसके दिमाग से इटली का बुखार उतर गया है। मैंने इसे समझा दिया है कि ज्यादा आकड़ फूंक की तो इसके फ्लैट से इसी वक्त 60 ग्राम हेरोइन बरामद करके हवालात में डाल दिया जाएगा और फिर इसकी जमानत भी नहीं हो सकेगी। अल्लाह दिता इंस्पेक्टर की आवाज में नश्तर की चुभन पैदा हो गई थी। मालूम होता है कि मुलजम ने तुझे अंदर ले जाकर तेरी मुट्ठी गर्म कर दी है, तब ही इसकी सिफारिश कर रहा है। नहीं साहब, सिपाही अल्लाह दिता अपने दोनों कान पकड़कर खुशामदाना लहजे में गिगाया, अफसराने बाला की मर्जी और इजाजत के बगैर मैं ऐसे लेन देन को हराम समझता हूँ। आप भी ये बात अच्छी तरह जानते हैं। ये शरीफ आदमी है, मुझे तो वैसे ही इस पर तरस आ गया था। रवानी में या अपनी कम फहमी की बिना पर हलालो हराम के बारे में एक पते की बात कह गया था, जिस पर इसके अफसर की पेशानी पर कोई बल नहीं आया था, जिसका मतलब था कि वह अपने मातहत के बयान किए हुए फलसफे से पूरी तरह मुत्तफिक था। अल्लाह दाद की बात पूरी होते ही इस्तफसार तलब निगाहें मेरी तरफ उठी तो मैं फौरन बोल पड़ा, मैंने इस बेचारे को कुछ नहीं बताया। मैंने मुसलहत की बिना पर खुशामदाना लहजे में कहा, मेरा तुम तक से उलझने का कोई इरादा नहीं था। दरअसल यहाँ का तरीकाकार मेरे लिए नया है, जिसकी वजह से मैं गुस्ताखी कर बैठा। इटली में भी कम जुराइम नहीं होते, लेकिन वहाँ पुलिस वारंट के बगैर किसी शहरी के मकान में दाखिल होने का हक नहीं रखती। इसी तरह किसी भी तफ्तीश में शामिल किए जाने वाले मुश्तबा शख्स या मुमकिना गवाहों को ये कानूनी हक हासिल होता है कि वो अपने वकील से मशवरा किए बगैर पुलिस के किसी भी
سوال کا جواب دینے یا نہ دینے کا فیصلہ کر سکیں تو آ گئی تمہاری کھوپڑی اپنے ٹھکانے پر۔ وہ احتجاجیہ لہجے میں بولا، قانون کچھ نہیں ہوتا، موٹی موٹی کتابوں میں لکھا ہوا قانون ہمارے لیے بے جان، بے بس اور اندھا ہوتا ہے۔ ہم جیسے افسر اسے زندگی دیتے ہیں اور ہم سے ٹکرانے والا پتال میں بھی سکھ سے نہیں رہ سکتا۔ اس بند کمرے میں کیا ہو رہا ہے کسی کو نہیں معلوم۔ تھوڑی دیر میں تمہارے پڑوس میں ایک جوان اور خوبصورت عورت کی لاش کی موجودگی کی خبر جنگل کی آگ کی طرح دور دور تک پھیل جائے گی۔ وہ اکیلی رہتی تھی اور تم بھی اکیلے ہو۔ اگر میں ابھی تمہیں پکڑ لے جاؤں تو ہمارے کچھ کہے بغیر بیچ کی باتیں اخبار والے اور لوگ خود پوری کر لیں گے اور عدالت میری کہی ہوئی ہر بات پر غور کرنے پر مجبور ہوگی۔ بتدریج اس کا لہجہ تکبر امیز ہو گیا تھا۔ میں اپنے رویے پر ایک بار پھر کھلے دل سے معافی چاہتا ہوں۔ میں سراپا انکسار بننے پر مجبور ہو گیا تھا۔ بیٹھ جاؤ۔ اس نے پہلو بدلتے ہوئے اللہ داد کا دیا ہوا لفافہ کھول کر دیکھے بغیر تپائی پر ڈال دیا۔ اپنی جگہ سنبھالتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ اس دوران میں اللہ داد موقع پا کر وہاں سے کھسک چکا تھا۔ شاید اس نے اپنے افسر کو تخلیے میں معاملہ طے کرنے کی آزادی فراہم کی تھی۔ لاش دیکھنے کے بعد سے میرا حلق خشک ہو رہا ہے۔ اجازت ہو تو ہونٹ تار کر لوں، میں نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ پانی پیو گے؟ اس نے ترچھی نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے سوال کیا۔ ویسے الکوہل بھی پڑی ہوگی، میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ڈیلیکس اسکاچ ہے۔ لعنت ہے، وہ بڑبڑایا۔ میری تو ساری صبح غارت ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں کوئی نہ کوئی بڑا افسر بھی جائے واردات کا معائنہ کرنے آ جائے گا۔ میرے لیے جلدی سے ایک ڈبل گلاس بنا لاؤ، برف کے بجائے تھوڑا سا ٹھنڈا پانی ڈال دینا۔ میرے لیے وہ جمود ٹوٹنے کا پہلا اشارہ تھا، اس لیے میں سعادت مندی کے ساتھ فوراً ہی وہاں سے اٹھ کر چل دیا۔ ہم دونوں برابری کے ماحول میں نہیں تھے۔ قانون کی پرورش اور اختیارات کے بھرپور احساس نے اس کے حواس کو پہلے ہی سے مخمور کیا ہوا تھا، اس لیے اس وقت ٹوسٹ تجویز کرنے کا کوئی موقع نہیں تھا۔ اس لیے میرے ہاتھ سے گلاس لیتے ہی چھلکتے ہوئے کندن کا ایک بڑا سا گھونٹ منہ بناتے ہوئے اپنے معدے میں اتار لیا۔ میرا گلاس ہلکا تھا، میں نے بھی اس کی تقلید کی اور اس کے مقابل اپنی جگہ پر جا بیٹھا۔ میں نے خاص طور پر نوٹ کیا تھا کہ اللہ داد کا دیا ہوا لفافہ جوں کا توں تپائی پر پڑا ہوا تھا۔ اس سب انسپیکٹر نے میری غیر حاضری میں بھی میرے فراہم کی ہوئی دستاویز کا جائزہ لینے کی زحمت نہیں کی تھی۔ تم اٹلی سے یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے میرے بڑے ہوئے پیکٹ سے ایک سگریٹ کھینچ کر سوال کیا۔ سیاحت کے لیے، میں نے اس کے ہونٹوں میں دبی ہوئی سگریٹ کو لائٹر سے شعلہ دکھاتے ہوئے اختصار کے ساتھ جواب دیا۔ چند دن بعد لوٹ جاؤں گا۔ سیاحت کے لیے یہاں کیا رکھا ہے؟ دیکھنے والی اصل جگہیں تو افغان سرحد پر اور پہاڑی وادیوں میں ہیں۔ باہر سے آنے والے عام طور پر سیدھے اسی طرف جاتے ہیں۔ سرحد پار سے داغے جانے والے میزائل آج کل کثرت سے تمہاری سرحدی آبادیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، اس لیے اس طرف جانے کا ارادہ نہیں ہے۔ شاید بعد میں کبھی ادھر کی سیر کا موقع بھی مل جائے۔ تم نے کہا تھا کہ تم اٹالین ہو، اس نے دوسرا نسبتاً چھوٹا گھونٹ لے کر سوال کیا۔ میری شناختی اور سفری دستاویزات اس لفافے میں موجود ہیں، تم خود دیکھ سکتے ہو۔ پیسہ جیب میں ہو تو ہر قسم کی دستاویز کھڑے کھڑے مل جاتی ہیں۔ اس ظالم نے بے پروایانہ لہجے میں وہی بات کہہ ڈالی جو میرے دل میں کھٹک رہی تھی۔ مجھ سے سیدھی سیدھی بات کرو۔ اٹلی کا کوئی باشندہ ساری عمر سر کے بل کھڑا ہو کر کوشش کرے تب بھی تمہاری جیسی صاف اور رواں اردو نہیں بول سکتا۔ اس نے تیسرا گھونٹ لیا اور بات جاری رکھتے ہوئے بولا، یہاں سے بہت سے اشتہاری مجرم دے دلا کر باہر فرار ہو جاتے ہیں اور وہاں سیاسی پناہ لے کر 10-12 سال بعد نئے نام اور نئی قومیت کے ساتھ یہاں واپس آ جاتے ہیں۔ مجھے تو تمہارے نام کی اصلیت پر بھی شبہ ہے۔ یہ بتاؤ کہ یہاں سے کب اور کس جرم میں ملوث ہونے کے بعد فرار ہوئے تھے؟ اس کی گفتگو کا ایک ایک لفظ بالکل واضح تھا۔ دونوں کا خمیر ایک ہی مٹی سے اٹھا تھا، اس لیے دونوں ایک دوسرے کو خوب سمجھ رہے تھے۔ میں نے اپنی شناخت بدلنے کے سارے جتن تو کر لیے تھے، لیکن زبان اور لب و لہجے کے معاملے میں خطرناک چوک کر بیٹھا تھا، اور محمود نے اسی ذرا سی بات کو پکڑ کر میرے لیے جال کا پہلا پھندا تیار کر لیا تھا۔ میں تمہاری بات نہیں سمجھ سکا، میں نے حیرت سے پلکیں جھپکاتے ہوئے کہا۔ اردو اتنی مشکل زبان نہیں ہے کہ میں کوئی غیر ملکی اسے اہل زبان کی طرح نہ بول سکے۔ میرے بزرگ اسی علاقے سے ہجرت کر کے پہلی جنگ عظیم کے بعد یورپ گئے تھے اور پھر وہیں کے ہو رہے، مگر میرے دل میں ماضی کے کٹے ہوئے رشتوں کا احساس باقی تھا، اس لیے میں نے لندن میں اردو کی تعلیم حاصل کی اور اب موقع ملتے ہی یہاں آ گیا۔ لیکن یہاں سب کچھ اجنبی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ تم بھی مجھ پر شبہ کر رہے ہو۔ تم مفرور مجرموں کا 10-20 سال کا ریکارڈ دیکھ سکتے ہو، اس میں کہیں بھی میرے نام کا شائبہ تک مل جائے تو بلا تردد تم اپنے ہاتھوں سے مجھے گولی مار دینا۔ آخر مجھے کیا ضرورت تھی کہ میں اس بیچاری کو ہلاک کرتا؟ تم دو مختلف باتوں کو ملا رہے ہو۔ وہ میری
آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مکارانہ لہجے میں بولا، مجھے اندازہ ہے کہ اپنی پڑوسن کے قتل میں تمہارا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ رات کو نامعلوم قاتل نے 2 بار اٹھانے کے محرر کو فون پر اس قتل کی اطلاع دی تھی۔ کوئی بھی قاتل اس قدر احمق یا سادہ لو نہیں ہوتا کہ پولیس کو جائے واردات پر آنے کی دعوت دے کر خود گرفتاری کے انتظار میں وہیں بیٹھا رہے۔ یہ کام باہر کے کسی آدمی کا ہے، وہ بھی زیادہ دیر تک ہماری نظروں سے پوشیدہ نہیں رہ سکے گا۔ ہمیں بہت جلد اس کا سراغ لگا لیں گے۔ پھر تم مجھ پر کس بات کا شبہ کر رہے ہو؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ اس نے ایک لمبا گھونٹ لے کر اپنا گلاس خالی کر دیا اور زہریلی ہنسی کے ساتھ بولا، اگر تم نے اردو بہت شوق سے سیکھی ہے تو تم نے وہ محاورہ بھی پڑھا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے آگ لینے گئے تھے لیکن پیغمبری لے کر واپس لوٹے تھے۔ مجھے اپنے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا نظر آ رہا ہے۔ میری نظر سے ایسا کوئی محاورہ نہیں گزرا۔ کھل کر بتاؤ کہ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو۔ اس کے انکشاف پر میرے اعصاب تک چٹکنا شروع ہو گئے تھے۔ میں اس وقت یہاں ایک قتل کی خبر کی تصدیق کے لیے آیا ہوں، لیکن میرا اندازہ ہے کہ میں نے تمہیں صورت میں ایک نیا اور زیادہ اہم کیس دریافت کر لیا ہے۔ تم یقیناً وہ نہیں ہو جو خود کو ظاہر کر رہے ہو۔ تم لاکھ چھپاؤ لیکن میں اگلے 1-2 روز میں اپنی تحقیقات کے نتائج سے تم کو حیران کر دوں گا۔ اور ان 2 روز تک میرا کیا ہوگا؟ میں نے اپنے وجود کی گہرائیوں میں اٹھنے والی خوف کی لہروں پر قابو پاتے ہوئے تشویش آمیز لہجے میں سوال کیا۔ تم غیر ملکی ہو؟ میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے طنزیہ ہنسی کے ساتھ بولا، میں نے تمہارے ساتھ شراب پی لی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میرے سپاہی نے تمہاری سفارش کی ہے، اس لیے میں فی الحال تمہیں پوچھ گچھ کے لیے اپنے ساتھ تھانے نہیں لے جاؤں گا اور اپنے طور پر تمہارے بارے میں تفتیش کروں گا۔ اس دوران میں تم میری اجازت کے بغیر یہ فلیٹ نہیں چھوڑو گے۔ اگر تم نے ایسی کوئی کوشش کی تو سادہ لباس میں تمہاری نگرانی پر مامور میرے آدمی کسی بھی ایسے الزام میں تمہیں فوراً گرفتار کر لیں گے کہ تمہاری ضمانت بھی نہیں ہو سکے گی۔ اس نے اپنا پستول ہولسٹر میں ڈال لیا۔ یہ زیادتی ہے، میں نے پھریری لے کر کہا، پھر فوراً ہی سنبھالا لے کر بولا، لیکن میں اس رعایت کا شکر گزار ہوں کہ تم مجھے شبے میں فوراً گرفتار نہیں کر رہے ہو۔ یہ بھی تمہارا احسان ہے کہ تم نے اپنے شبے کی نوعیت ظاہر کر کے میرے لیے یہ تسلی فراہم کر دی ہے کہ میں کم از کم قتل جیسے سنگین اور بھیانک جرم میں ملوث نہیں سمجھا جا رہا ہوں۔ محمود مجھے نظر انداز کر کے فوراً اپنے سپاہی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تھانے سے انچارج صاحب کا ڈرائیور آیا ہے، سپاہی نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ اسے روکو، میں آتا ہوں۔ وہ سپاہی کو ہدایت دیتے ہوئے تپائی پر سے میرے سفری دستاویزات کا لفافہ لے کر کھڑا ہو گیا۔ سپاہی اس سے ہدایت ملتے ہی واپس لوٹ گیا۔ تم کیا کہہ رہے تھے؟ اسے روانگی پر آمادہ پا کر میں نے اضطراری لہجے میں اسے اس کی ادھوری بات یاد دلاتے ہوئے آہستگی سے کہا، میں کہہ رہا تھا کہ یہ تو ایئر ہوسٹس کے قتل کا معاملہ ہے۔ بظاہر تم اس سے الگ نظر آتے ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ میں اپنی محنت کے نتیجے میں یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاؤں کہ آج سے کچھ عرصے پہلے پاکستان سے فرار ہونے تک تم قتل اور ڈکیٹی وغیرہ کی متعدد وارداتوں کا ارتکاب کر چکے تھے۔ وہ بہت تیز ترار آدمی تھا اور اپنے کارڈ کرینے سے کھیلنے کا عادی نظر آتا تھا۔ وہ لمحہ بے لمحہ اپنی بدلتی ہوئی گفتگو سے مجھے دہلائے دے رہا تھا اور یہ ظاہر ہونے لگا تھا کہ مجھے متوقع خطرات کا احساس دلا کر وہ میری زبان سے کوئی پیشکش سننے کا منتظر تھا، جبکہ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ اس سے مصالحت کا اندیہ ظاہر کر کے میں اس کے ظاہر کیے ہوئے شبہات پر پوری طرح مہر تصدیق ثبت کر دیتا، جس کے بعد کچھ اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا منہ کھولتا اور کس انداز میں مجھ سے بھرپور سودے بازی کرنے کی کوشش کرتا۔ تمہاری باتیں کسی بھی شریف آدمی کا خون خشک کر دینے کے لیے کافی ہیں، میں نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ ابھی یہ صرف باتیں ہیں، ان امکانات پر میں نے تھوڑا سا کام بھی کر لیا تو یہ سب الزامات بلکہ جرائم بن جائیں گے۔ اس نے سگریٹ کا ٹوٹا ایشٹرے میں رگڑتے ہوئے کہا، تم چاہو تو میں اپنا پروگرام مختصر کر کے کل ہی پاکستان چھوڑ سکتا ہوں۔ میں یہاں کسی بڑی الجھن میں نہیں پڑنا چاہتا، کوئی بھی سکینڈل مجھے برباد کر دے گا۔ فی الحال تو تم روانگی کا ارادہ ملتوی ہی رکھو، کیونکہ تمہاری سفری دستاویزات غیر سرکاری طور پر اپنی تحویل میں لے رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں تک میں ایئر ہوسٹس کے قتل کی رسمی کارروائیوں میں مصروف رہوں، اس لیے اس مدت کو تم سوچنے سمجھنے کے لیے استعمال کر سکتے ہو۔ لیکن بات وہی تھی کہ وہ کوئی مطالبہ پیش کرنے کی بجائے پیشکش سننے کا منتظر تھا۔ میں کچھ نہیں سوچ سکوں گا، تم خود کھل کر بات کیوں نہیں کرتے؟ تم ننھے سے بچے نہیں ہو، میں اس سے زیادہ کھل کر کیا بات کروں گا؟ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ ایس ایچ او کا ڈرائیور میرے لیے کوئی اہم پیغام لایا ہوگا، ذرا 1 منٹ ٹھہرو۔ میں نے پڑھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ 2 دن تک یہ معاملہ صرف تمہاری ذات تک محدود رہے گا نا؟ میں نے رازدارانہ لہجے میں سوال کیا۔ صرف 24 گھنٹے تک۔ اس کے ہونٹوں پر شفقانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ کل
صبح جب میں کام شروع کروں گا تو مجھے اپنے محکمے سے مدد لینا پڑے گی اور یہ معاملہ میری ذات تک محدود نہیں رہے گا۔ اس وقت کی کارروائی میں تو میرا نام نہیں آئے گا۔ میں نے اگلا سوال کیا۔ وہ تو ضروری ہے، تمہاری موجودگی میں ہم نے دروازہ کھولا ہے اور تم اس کے واحد پڑوسی ہو۔ اوپر سے 2 افراد آئے تھے، چوکیدار بھی تھا۔ میں نے ایک موہوم سی امید پر لجا کر کہا، میری درخواست ہے کہ مجھے اس قتل کے معاملے سے باہر ہی رکھو۔ اگلے 24 گھنٹے گزرنے سے قبل کوئی نہ کوئی ایسی راہ نکل آئے گی کہ ہمارے درمیان سمجھوتا ہو جائے گا۔ وہ معنی خیز انداز میں مسکرا دیا، چلو یہ بھی ہو جائے گا، لیکن یہ یاد رکھنا کہ اب تم مجھ سے اجازت لینے تک اپنے اس فلیٹ میں محصور رہو گے۔ تم بے فکر رہو، تم سے رابطہ کیسے ہوگا؟ میں نے اپنے وجود میں اطمینان کی لہر محسوس کرتے ہوئے کہا، پولیس اسٹیشن فون کر لینا، میں موجود نہ ہوا تو تمہارا پیغام ملنے پر خود آ جاؤں گا۔ میری ہی طرح وہ بھی خود کو فتح مند سمجھ کر مطمئن نظر آنے لگا تھا۔ میرا نام ڈکیٹی کی واردات کے گواہوں کے ساتھ تمہارے ریکارڈ پر آ جائے گا، اس لیے میں اپنا نام ڈیشمنٹ بتاؤں گا۔ اس کی نیت ظاہر ہو جانے کے بعد میں آہستہ آہستہ اس سے برابری کی سطح کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ سر ہلاتا ہوا تیزی کے ساتھ میری طرف سے فلیٹ سے نکلتا چلا گیا اور میں دروازہ بند کر کے بے جان انداز میں ایک کرسی پر گر گیا۔ اس صورتحال نے مجھے اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ نہ مجھے پہچان سکا تھا اور نہ ہی اس نے میرے ساتھ کوئی بدسلوکی کی تھی، لیکن اس نے اپنے تجربے کی بنیاد پر اپنے جن قیاسات کا اظہار کیا تھا وہ میرے حق میں مہلک ثابت ہو سکتے تھے۔ میرے پاس رقم کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن وقتی طور پر محمود کی زبان بند رکھنے کے لیے اگر میں اس وقت اس سے کوئی سودا کرنے کی کوشش کرتا تو اسے اپنے الزامات کی صداقت کا پورا یقین ہو جاتا اور وہ بعد میں بھی مجھ سے من مانے طور پر بڑی رقموں کا مطالبہ کر سکتا تھا۔ اس کی طرف سے مستقل بلیک میلنگ سے بچنے کی ایک ہی صورت نظر آتی تھی کہ فوری طور پر کوئی سودے بازی ہو جانے کے بعد میں دوبارہ ملک ہی چھوڑ دیتا، لیکن وہ میرے مسئلے کا کوئی پائیدار حل نہیں تھا، کیونکہ اس وقت میرا محاذ کراچی تک محدود ہو چکا تھا اور میں وہیں رہتے ہوئے اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کر سکتا تھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔